کبھی کبھی مسلم لیگ نون کے جتنے سینئر لوگ ہیں میں ان کو چھیڑتی ہوں، چاہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب ہوں یا وہ احسن اقبال صاحب ہوں. میں کہتی ہوں آپ لوگوں کو صحیح سزا ملی، آپ لوگوں نے کبھی خواتین کو آگے آنے نہیں دیا. اب فرنٹ لائن میں سب خواتین نظر آتی ہیں. مسلم لیگ نون روایتی طور پہ ایک مردوں کی جماعت ہوا کرتی تھی، لیکن آج آپ دیکھیں مسلم لیگ نون کی فرنٹ لائن کے اندر زیادہ تر خواتین شامل ہیں. تو ایک بارش کا چھوٹا سا قطرہ تھا مریم نواز. اور میں اپنی بات آپ کو بتاؤں کہ میں ایک بہت کنونشنل اور بہت جس کو کہتے ہیں کہ ٹریڈیشنل اور جو ایسٹرن ایک مشرقی روایات کا جو حامل خاندان ہے، مشرقی ایتھوس ہیں اس کی، میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مشرف نے ٹیک اوور کیا اور پاکستان میں چوتھا کو ہوا تو مسلم لیگ نون کے اندر جو خاتون سامنے آئی سب سے توانا آواز بن کر، اور دیکھیں ڈکٹیٹرز کو اس کا سامنا کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس وقت وہ خاتون تھی کلثوم نواز شریف. اور میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایک بہت بڑی ٹریل بلیزر تھی، بہت بڑی ٹرینڈ سیٹر تھی، جن سے میں اور پاکستان کی ہر خاتون، سب سیاستدان جو ایم این ایز ایم پی ایز یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، میرے آس پاس جو بیٹھی ہوئی ہیں، چاہے وہ نصرت عامر صاحبہ ہوں، میری والدہ کی ساتھی ہیں، اور یہ شائستہ پرویز صاحبہ میری والدہ کی ساتھی ہیں، انہوں نے میری والدہ کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، تو سب کے لیے وہ بہت بڑی انسپریشن ہے. تو آج اگر مسلم لیگ نون میں آپ دیکھیں مریم نواز آپ کے سامنے بیٹھی ہے، بہت ادنا سی کارکن ہے مسلم لیگ نون کی. مریم اورنگزیب کو آپ دیکھیں پورے پاکستان کے میڈیا پر وہ چھائی ہوئی ہے. عظمہ بخاری آپ کے سامنے بیٹھی ہے، حنا بٹ آپ کے سامنے بیٹھی ہیں، یہ سعدیہ تیمور آپ کے سامنے بیٹھی ہیں، اس وقت لاہور کو ہیڈ کر رہی ہیں. اور نوشین یہ ہیں کہاں ہے نوشین ظاہر شاہ، ان کو آپ کو پتہ ہے کہ یہ پنجاب کی ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ ان کو ہم نے لگایا. کیوں لگایا؟ آپ کو یاد ہے کہ ڈسکا کا جب الیکشن ہوا تھا تو وہ ووٹ چوری کر لیا انہوں نے، وہ عملہ بھی چوری کر کے لے گئے. یہ وہ شیرنی خاتون ہے جس نے ان کو سامنے کھڑے ہو کے للکارا اور ان کے حلق سے اپنی سیٹ نکلوائی. کتنی بڑی طاقت ہے یہ مسلم لیگ نون کی. اور آج میں تو کبھی کبھی مسلم لیگ نون کے جتنے سینئر لوگ ہیں میں ان کو چھیڑتی ہوں، چاہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب ہوں یا وہ احسن اقبال صاحب ہوں. میں کہتی ہوں آپ لوگوں کو صحیح سزا ملی، آپ لوگوں نے کبھی خواتین کو آگے آنے نہیں دیا. اب فرنٹ لائن میں سب خواتین نظر آتی ہیں ماشاءاللہ، لیکن ابھی بھی یہ کافی نہیں ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ سب میں سے بھی لوگ مسلم لیگ نون کی فرنٹ لائن میں وہ خواتین آپ میں سے نظر آئیں مجھے. لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا جو گلاس سیلنگ ہے اس کو توڑنا پڑے گا، بہادری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. آپ جب میدان میں نکل کر دیکھیں، گھروں میں بیٹھ کر سب خواتین اپنے باپ بھائی دادا خاندان کی عزت کا پاس کر لیتی ہیں، لیکن جب کوئی خاتون میدان میں نکلتی ہے اور اس کے بعد اس کا احترام اور عزت ہوتی ہے تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے. اس سب چیز کے باوجود مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ جینڈر، جو گلوبل جینڈر گیپ ہے، جو جینڈر انیکوالٹی ہے، جو ڈسکریمنیشن ہے، جو تفریق ہے مردوں میں اور خواتین میں، اس کے اندر پاکستان جو ہے وہ کہاں رینک کرتا ہے دنیا میں؟ 145 پہ ہے، افغانستان سے شاید تھوڑا ہی اوپر ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. آج بھی چاہے وہ ہیلتھ کا شعبہ ہو، آپ دیکھیں کہ اویئرنیس نہیں ہے. خواتین جو لیبر میں جاتی ہیں، زچہ بچہ، ان کی ہیلتھ کو آج بھی خطرات لاحق، آج بھی نیگلیجنس کی وجہ سے یا وسائل کی کمی کی وجہ سے یا اویئرنیس کی کمی کی وجہ سے خواتین کی لیبر میں، چائلڈ برتھ میں ڈیتھس ہوتی ہیں، نیو بورنز کی جو ڈیتھس ہوتی ہیں. دنیا میں یہ پرسنٹیج ہے وہ بہت نیچے آ گئی ہے، آلموسٹ نیگلیجبل ہے، لیکن ہمارے ملک میں آج بھی وہ بہت بڑی تشویش کا باعث ہے.
ایجوکیشن میں آپ دیکھیں لوگ کتنا ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں. بیٹیاں اس قدر محنت کرتی ہیں, آگے بڑھتی ہیں, اور کئی دفعہ اپنے بھائیوں کو بیٹ کر دیتی ہیں, بیٹوں کو بیٹ کر دیتی ہیں, لیکن وہ والے مواقع خواتین کو, وہ بچیوں کو, فیمیل سٹوڈنٹس کو میسر نہیں ہوتے. ان کو یہ کہا جاتا ہے آج بھی پاکستان میں کہ تم نے پڑھ کے کیا کرنا ہے. میری جب شادی ہوئی تو میری عمر 19 ایئرس تھی, لیکن میں نے اپنا ماسٹرز کے بعد انگلش لٹریچر میں کمپلیٹ کیا. تو یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین کیا, تم لوگوں نے پڑھ کے کیا کرنا ہے. میرا دل چاہتا ہے میں وہ پاکستان دیکھوں جہاں پر جو ایجوکیشن کی اپرچونٹیز لڑکوں کے لیے ہیں وہی میری لڑکیوں کے لیے ہوں. اور تھوڑا سا اعتماد بیٹیوں اور بہنوں کو دینے کی ضرورت ہے, تھوڑا سا اعتماد. آپ ان پہ اعتبار کر کے تو دیکھیں, آپ ان کو اعتماد دے کے تو دیکھیں, آپ دیکھیں وہ اپنے باپ کا, اپنے بھائیوں کا سر فخر سے بلند کریں گی. پھر جو ہماری ایسی خواتین ہیں جو پریویلیجڈ بیک گراؤنڈ سے نہیں ہوتی, لیکن آج بھی آپ دیکھو کہ جو پاکستان کی لیبر فورس جو ہے 70% جو ہے اس کا تعلق انفارمل اکانومی سے ہے, اور اس کی 66% اس کی جو کنٹریبیوشن ہے لیبر فورس میں وہ خواتین سے ہے. آج آپ جو کپڑے پہنتے ہیں, جو جوتے پہنتے ہیں, جو گھروں میں ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں, کیا آپ سب کو اس چیز کا پتہ ہے کہ اس میں سے بہت بڑا ہاتھ ان خواتین کا ہوتا ہے جو گھروں میں بیٹھ کے وہ چیزیں تیار کرتی ہیں. لیکن کیا وہ جو خواتین محنت کر رہی ہوتی ہیں, جس کو کہتے ہیں کہ برننگ دا مڈ نائٹ آئل, کپڑے سی رہی ہوتی ہیں, کڑھائی کر رہی ہوتی ہیں, سلائی کر رہی ہوتی ہیں, وہ جو ہینڈی کرافٹس ہے وہ بنا رہی ہوتی ہیں, چیزیں بنا رہی ہوتی ہیں, کیا ان کو ان کی محنت کی کمائی اس حساب سے ملتی ہے؟ نہیں ملتی, بلکہ وہ تو کہیں لیبر فورس میں ان کی ریکگنیشن ہی نہیں ہے. پھر پاکستان کے اندر ایک بہت, کیونکہ ہم ایگریکلچرل بیسڈ اکانومی ہے, پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ان خواتین کی بھی ہے جو ایگریکلچر سے وابستہ ہیں, اسپیشلی دیہاتی علاقوں کے اندر, اور وہ اپنے جو گھروں کی ارننگز ہیں وہ بریڈ اینڈ بٹر, جو ایکچولی بریڈ اینڈ بٹر جس کو کہتے ہیں, وہ سبزیاں جو وہ لگاتی ہیں اس میں سے اپنا حصہ اپنے بچوں کے لیے گھر لے کے آتی ہیں. لیکن کیا ان کی جو محنت ہے, پتہ نہیں کتنے گھنٹے, 10 گھنٹے, 12 گھنٹے, 15 گھنٹے وہ کھیتوں میں کام کرتی ہیں اور وہ سبزیاں توڑتی ہیں یا وہ لگاتی ہیں, تو کیا ان کی جو محنت ہے اس کا صلہ, اس کا معاوضہ ان کو اس حساب سے ملتا ہے؟ نہیں ملتا. اور وہ ان کو ہم ورک فورس میں کنسیڈر ہی نہیں کرتے. تو کوئی ایک ایسا بھی پاکستان کے اندر کوئی سوچ ہونی چاہیے, یہ فتنہ انتشار سے ہٹ کے کوئی پاکستان میں یہ سوچ بھی ہونی چاہیے کہ ان خواتین کو فارمل ورک فورس کے اندر لایا جائے, ان کو پاکستان کی اکانومی کے اندر ریکگنائز کیا جائے, اور ان کا جو معاوضہ ہے, ان کی جو ارننگز ہیں وہ ان کی محنت کے حساب سے ہونی چاہیے. اور مجھے تکلیف جس بات کی ہوتی ہے کہ ان کو یہ احساس نہیں ہے, وہ اس کو بھی صبر شکر کر کے کرتی ہیں کہ چلو کچھ تو آ رہا ہے نا, ان کو احساس نہیں ہے کہ ان کی محنت کتنی ہے اور اس کے حساب سے ان کا معاوضہ کم ہے. آپ نرسز کو دیکھیں کس طرح وہ بیمار افراد کی, دکھی انسانیت کی وہ خدمت کرتی ہیں, لیکن نرسز کی تنخواہ پوری دنیا میں کیا اور پاکستان میں کیا ہے. لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں, فیکٹری میں ورکرز کام کرتی ہیں, معاوضے اچھے نہیں ہیں, ریکگنیشن بھی نہیں ہے. اور اگر عورت 50% سے زائد آبادی پر جو ہے وہ عورت قابض ہے, یا عورت 50% سے زائد آبادی ہے, تو پھر اسی تناسب سے, اسی ریشو سے پھر اس پاکستان کے وسائل پر بھی 52% خواتین کا حق ہونا چاہیے. پاکستان میں جو اپرچونٹیز ہیں, جو مواقع ہیں,
اسی حساب سے 52% کے حساب سے اس پر خواتین کا حق ہونا چاہیے. خواتین کے لیے بھی انٹرنیشنل اسکالرشپس ہونی چاہیے. جو خواتین ایکسیل کرتی ہیں پڑھائی میں ان کے لیے اسکالرشپس ہونے چاہیے تاکہ وہ ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی اگر ان کو ایجوکیشن کے لیے اپرچونیٹیز کی ضرورت ہو تو وہاں ان کو کوئی تکلیف پیش نہ آئے. اس سلسلے میں ان کے جو والد ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کی مائیں ہیں، میں ان کو بھی یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ خدارا اپنی بچیوں کو موقع دیں آگے بڑھنے کا. اور یہ آپ کی صرف نجی ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ کی قومی ذمہ داری ہے. اگر آپ یہ سوچو کہ 52% جو ہے وہ ڈیڈ ہو کے بیٹھی رہی تھی، اس ملک کا کیا بنے گا؟ اور آپ یہ سوچو آن دی ادر ہینڈ اگر وہ 52% پوری قوت سے، پورے جذبے سے، پوری کمٹمنٹ سے اپنا حق ادا کرے، اپنا حصہ ڈالے ملک کی ترقی میں، تو آپ سوچو یہ ملک کہاں جائے گا. اسکائی از دا لمٹ. اور جو آگے بڑھنے کا طریقہ ہے اس کو کہتے ہیں آج کل ایک بڑا ٹیکنالوجیکل ٹرم ہے STEM. سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھمیٹکس. STEM کے اندر خواتین کی جو ان کی ٹریننگ ہے، ان کے لیے اپرچونٹیز ہیں، اس کے لیے ہمیں ان کو وہ مواقع فراہم کرنے چاہیے، ان کو وہ ٹریننگز فراہم کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو وہ سازگار کنڈیوسو انوائرمنٹ ہمیں پرووائڈ کرنا ہے جس کے اندر رہ کے میری بیٹی، میری ماں، میری بہن جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہوئے اپنے ملک کے لیے وہ خدمات انجام دے.